بسم الله الرحمن الرحيم. أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آج کا جو مختصر وقت ہے اس کے اندر میرا مضمون ہے کہ اہل بیت کون ہے. یہ بڑا سوال ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا نا جہاں بہت اس میں اچھی باتیں ہیں وہاں بری باتیں بھی بہت ہیں. مثلاً پہلے زمانے میں سنتے تھے خاصانی گل عامہ آگے مناسب نہیں کرنی، یہ سنتے تھے. اپوزیشن یہ ہے کہ ہر چیز یہ عام ہو گئی ہے، خاص نہیں کوئی. اچھا جو بحثیں ہوتی ہیں نا سوشل میڈیا پہ بڑی عجیب ہو گئی. آپ بھی محظوظ ہوتے ہوں گے، ہم تو خیر بہت ہوتے ہیں. مثلاً جو مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو وجہ کیا ہے؟ دو بندے آپس میں بحث کر رہے تھے اور بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں. آپ بھی سنیں گے پریشان ہو جائیں گے. کدھر سے کوئی سرا پکڑتا ہے، کدھر سے کوئی لات پکڑتا ہے اور خود ہی اس کے معنی دے دیتا ہے. مثلا بندہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا بھائی میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. بات سنو دھیان سے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. تو اب وہ بندہ نکتہ کیا نکالا، کمال نکتہ نکالا. اس نے کہا کہ چونکہ ہمارے نبی الانبیاء ہیں، ہمارے نبی الانبیاء ہیں، سارے نبی کے نبی ہیں. کہا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر محمد رسول اللہ سارے نبیوں کے مولا ہیں تو علی سارے نبیوں کے مولا ہوگا. یہ سوشل میڈیا دلیل بظاہر تو یہ اچھی لگتی ہے عقل والوں کے لیے،
لیکن شریعت میں اس کی پوزیشن کیا ہے دیکھنا پڑے گا نا. اللہ کے قرآن اب اس کا جواب دوسرا کیا دے گا, وہ اس سے زیادہ اعلیٰ ہے. بات سمجھنے کا کیا میں نے کہ جس کا علی مولا ہے, چونکہ نبی سارے نبیوں کے مولا ہیں, لہذا علی بھی سارے نبیوں کے مولا ہو گئے, ختم. اب دوسرا بندہ کیا کہتا ہے, یہ بتاؤ ماں کے ساتھ لڑائی کرنا جائز ہے؟ کہتا نہیں. ماں کو گالیاں نکالنا جائز ہے؟ نہیں. ماں کو برا بھلا کہنا جائز ہے؟ کہتا نہیں. تو کہنے لگا مولا علی شیخ خدا نے ماں کے ساتھ جنگ کی ہے بی بی عائشہ کے ساتھ, وہ کہاں کھڑے ہوں گے پھر؟ یہ سوشل میڈیا ہے. بات تو سچی ہے, بات تو سمجھنے والی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ حفظ مراتب بھی کوئی شے ہے, اور وہ اللہ کا قرآن سکھائے گا. کون سکھائے گا؟ اللہ کا قرآن. اس کے بعد پھر نبی کا فرمان. پہلے کیا ہے؟ اللہ کا قرآن, پہلے نبی کا فرمان نہیں. یہ حفظ مراتب ہے. سمجھیں کہ مرتبوں کی حفاظت کرنا. اگر کوئی بچہ افسر بن جائے اور بیٹا جو تھے بیٹا افسر بن جائے, باپ اس کا نیچے رینک ہو اس کا, جس طرح میں نے تماشے دیکھے ہیں اپنی نوکری میں, تو وہ اپنے باپ کو سلوٹ نہیں مارتے کہ میرا رینک بڑا ہے. وہ یہ نہیں دیکھا گا کہ میرے باپ ہے یہ, وہ کہے گا میرا رینک بڑا ہے. بڑے رینک کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چھوٹے کو سلوٹ نہیں مار سکتا. وہ یہ نہیں دیکھا گا کہ یہ میرا باپ ہے. اس کو کہتے ہیں حفظ مراتب. تو اگر ہمارے اندر سوشل میڈیا میں باتیں عام ہو گئی, اس لیے میں نے بتائی آپ کو بات کہ جو آج کل ویسے چل رہی ہیں, حیرت انگیز باتیں, اور یہ ساری اللہ کے قرآن پاک کے خلاف ہیں ساری باتیں. اس لیے میرے بھائی, میرے عزیز, دین کے امام, میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ لوگوں تک وہ بات پہنچاؤں جو قرآن کریم میں لکھی ہے, تاکہ کوئی دنیا کی طاقت کو چیلنج نہ کر سکے. ٹھیک ہے. آج کل چونکہ اہل بیت کا بھی بڑا چکر چل رہا ہے. کچھ لوگوں نے گھما پھرا کے سارا دین جن کو نبی پاک نے اہل بیت بنوایا تھا ان میں جمع کر دیا ہے کہ جو اس کے علاوہ سارے بے ایمان ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں تو ان کو مانتے ہی نہیں. تو سب سے پہلے سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ قرآن کریم نے اہل بیت کس کو کہا. پہلے قرآن, ٹھیک ہے, پھر نبی کا فرمان, اور پھر ائمہ کی بات. یہ حفظ مراتب. تو اللہ کا قرآن آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ ہے سورہ احزاب. یہ بات یاد کرنے کام آئیں گے آپ کے. سورہ احزاب کا 33 نمبر ہے. سورہ احزاب 33 نمبر. آیتیں ہیں 32, 33 اور 34. 32, 33 اور 34. یہ 3 آیات ہیں. 22واں سپارہ ہے. 22واں سپارہ ہے. سورہ احزاب ہے. آیت نمبر 32, 33 اور 34. نہ یاد ہے تو مجھے کال کر کے پوچھ رہے ہیں. اس کا ترجمہ خود پڑھو, ہم نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے, سچ کہہ رہا ہوں کہ اکثر مولوی بھی نہیں جانتے کہ اہل بیت جو ہیں اللہ نے کس کو کہا ہے. سنی سنائی بات مکھی کے مکی اور بھیڑ چار ہے. قرآن بات کیا کہتا ہے بھائی سوچو. اللہ کا قرآن, پھر نبی کا فرمان, یہ دو باتیں نا. اور یہی اللہ نے امہات المومنین کو پھر فرمایا ہے. یہ آگے 3 آیتیں پڑھیں گے نا. تو یہ میری ریکویسٹ پر اپنے گھر میں جا کر اپنا قرآن کھول کر ترجمے والا کسی کا ترجمہ لے لیں. میں پابندی نہیں لگاتا اس کا پڑھو اس کا پڑھو, جس کا دل چاہے پڑھو, پھر ترجمہ پڑھو 3 آیتوں کا. سورہ احزاب 22واں سپارہ, آیت نمبر 32, 33 اور 34. 3 آیتیں گھر میں پڑھنی ہے آدمی قرآن کھول کر.
اور پھر سوچا کہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ کیوں ہم روتے ہیں کہ سوشل میڈیا استاد نہیں ہے؟ وہاں بڑے بڑے چرب زبان بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں عامل بھی بیٹھے ہوئے گندگ لگا لیتے ہیں ہاتھ میں، وہ کہتے ہیں اس کو خوب بیچو، کھولنا نہیں ہے، کھولنا نہیں ہے، آگ لگ جائے گی۔ تو بھائی جب گندگ اس کے اندر لگاؤ گے، جب اس کو زور سے دباؤ گے تو ہیٹ سے تو آگ جلے گی۔ تو یہ کرامت تھوڑی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ اللہ کا قرآن کھول دیا کریں۔ جب اللہ کا قرآن کھولیں گے نا تو آپ کا اپنا دل کھل جائے گا، اور جب دل کھل جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جو گند مند ہم نے بھر لیا ہے نا ادھر ادھر سے، وہ سارا نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 32 ہے، سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے۔ اللہ کریم نے یہ بڑا لمبا موضوع میں سے 2-3 آیت کا انتخاب کیا، لیکن ساری اگر آپ پڑھ لیں سورہ احزاب تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے ہم سے۔ تو بات چلتی چلتی آگے آ رہی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی سے کہا کہ ان خواتین سے پوچھ لو جو تمہارے عقد میں ہیں، اگر وہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، شب شباب تم تناک چاہتی ہیں، تو وہ تم سے طلاق لے کے آج تیری زندگی میں الگ ہو جائیں، کوئی آدمی۔ اور اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو پھر ان کو بتا دو۔ کیا بتا دو؟ لیکن کی بات ہو رہی ہے نبی کی بیویوں سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اگر تم نے پسند کر لیا ہے نا کہ بھئی ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے تو سن لو، اب تم عام عورتوں کی سب سے نکل گئی۔ چلو یہ آیات اگر پوری پڑے گا تو اللہ فرماتا تم نماز ایک پڑھو گی تمہیں ثواب 2 کا ملے گا۔ یہ لکھا ہوا سارا قرآن کریم میں، ڈبل ثواب ہر چیز کا۔ نماز ایک، 9 نمازوں کا ثواب، حج ایک، 2 حج کا ثواب، 1 نفل 2 نفلوں کا ثواب۔ کن کو؟ ازواج مطہرات کو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا بیویوں اب تم نے جب وعدہ کر لیا کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی تو اب تم عام عورتوں کی سب سے نکل گئی۔ اچھا کیا خاص بات ہو گئی ہے؟ اب اللہ کریم نے کچھ تھوڑے سے قوانین بیان کیے اور اس کے بعد پھر نتیجہ نکالا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اچھا اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو پھر ایسا کرو کہ اپنے لہجے کو اتنا نرم نہ کرو کہ کوئی روگی آپ کی محبت میں باتیں سن کے آپ کا گرمیدہ ہو جائے نا۔ اب ایسا نہیں کرنا، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرنی روٹین کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ، تاکہ آپ کی جو لیول ہے وہ قائم رہے۔ کوئی ایسا مریض، چونکہ یہ ایسی سوسائٹی تھی نا وہاں شرم حیا نام کی تو شاید کوئی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہی ہے بچیوں کو زیادہ گور کر دیتے تھے، بیویوں کو جوئے میں ہار دیتے تھے، کسی گھر میں داخل ہوتے اندھا دھند داخل ہو جاتے، اجازت نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ اس سوسائٹی میں اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے یہ جو اصول سکھائے دنیا کو، یہی تو بات ہے، یہی تو دنیا مانتی ہے کہ آخر وہ کیسا انسان تھا جو کسی اسکول نہیں گیا، کسی کالج نہیں گیا، استاد اس کا کوئی نہیں، تعلیم اس سے کہیں سے نہیں لی، لیکن ایسی ایسی باتیں کر گیا کہ دنیا تک نشہ ڈال گیا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ نہیں مانتے نا تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہیں کیا بتا کہ میں نے اپنے محبوب کو خود پڑھایا ہے، الرحمن علم القرآن، میں رحمان ہوں جس نے قرآن سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ معلوم جو کچھ تو نہیں جانتا تھا
میں نے سب پر سکھا دیا اور یہی میرا فضل ہے تیرے اوپر. تو فرمایا کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو پھر بات کرنے میں نرمی نہ اختیار کرنا تاکہ کوئی روگی اپنے دل میں کوئی مرض نہ پال لے. اچھا پھر کیا ہوا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رکی رہو، زیادہ وقت گھر میں گزارو، جتنا وقت مل جائے گھر میں گزارو. ہاں کوئی ضرورت ہو تو نکلو. اس کے لیے بھی اللہ پاک نے آگے قوانین بیان کیے نکلنے کے لیے. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جس طرح پرانے زمانے کی جاہلیت کے زمانے میں عورتیں یہ پازیب پہن کر چھنن چھنن اپنے زیور نکال کر اپنے دوپٹے کو سینے سے ہٹا کر بالوں کو کھول کر چلتی تھی. یہ اس زمانے کا دستور تھا جو آج بھی شروع ہو گیا ماشاءاللہ. وہی بال کھول کر چلو. یہ اس زمانے میں جاہلیت کی عورتیں کرتی تھی. پاؤں میں پاسیب ہوتی تھی اور چھن چھن کے آواز آتی تھی اور گلے باندھ کے کپڑا نہیں ہوتا تھا. 3 چیزیں تھیں اس زمانے میں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی شکل دیکھ لو، تم نے نہیں کرنا یہ کام. تم نے سینے پہ کپڑا رکھنا ہے، بالوں کو ڈھانپ کے رکھنا ہے اور اپنے پاؤں کے جو ٹخنے تمہارے وہ نظر نہیں آنے چاہیے. یہ 3 پابندیاں اللہ کریم نے ازواج مطہرات کو فرمایا اور کہا کہ آپ چونکہ تم عام عورتیں نہیں ہو، لستم نہ کہا دل میں انسان، جب تم نے نبی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب کیا ہے کہ اب تم عام عورتیں نہیں رہی. اچھا جی اور کیا کرنا ہے؟ پھر فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے. ہماری خواتین کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں جی نہیں، نماز پڑھنا تو مردوں کا کام. ہمیں تو اللہ نے کہا بس روٹی کھایا کرو، بچے پالو، بس نماز تمہاری معاف. نماز نہیں معاف کسی کو، نہ عورت کو نہ مرد کو، پڑھنی ہے. خیر آج کل تو مرد میرے جیسے یہ سارے ڈاکے مارے بیوی کو اٹھاتے نہیں. میں تو اٹھا لیتا ہوں، وہ غصہ کرے یا ناراض ہو، لیکن صبح اٹھاتا ہوں اس کو، اٹھ نماز پڑھ، اور اٹھ کے پڑھ لیتی ہے. پتہ نہیں آپ میں کتنی ہمت ہے. مجھ میں تو الحمدللہ یہ ہے، اٹھا لیتا ہوں میں. ویسے تو تن پر ہنسی ہے لیکن ہمت کرنے میں کیا ہٹ جائے. کوشش تو کرو، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو خود پہلے اٹھنا پڑے گا. یہ مسئلہ بڑا خراب ہے. اگر ہم اٹھیں گے تو وہ اٹھے گی. اگر ہم سوتے سوتے کہ بیگم صاحب نماز پڑھ لیں تو کہیں گی تیری پیڑ بندی تو اٹھ پڑھ. وہ آگے سے یہ جواب دیں گے. تو پہلے کیا کرنا بھائی، آپ نے نماز پڑھنی ہے. آپ نماز پڑھو گے اور بیوی کو یقین ہو جائے نا کہ یہ نماز پڑھتا ہے، پھر وہ غصہ نہیں کرے گی. یاد رکھنا یہ تجربہ شروع باتیں ہیں جو میں اللہ واسطے آپ کو بتا دیتا ہوں. وکیل تو فیس دے کے بتاتے ہیں نا، ہم اللہ واسطے بتا دیتے ہیں. نماز پڑھنی ہے، وآتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دینی ہے. میں تو جس بچی کا نکاح پڑھنے جاتا ہوں آج کل بھی تو ایک بات اسے ضرور بتاتا ہوں، بیٹا آج کی ڈیٹ یاد کر لو. حالانکہ لوگ غصہ کر جاتے ہیں، کئی خواتین غصہ کر جاتی ہیں، بلکہ میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی زکوٰۃ دیا کرو. میں نے کہا بیٹا یہ جو آج سونا پہنا ہوا ہے نا، سسرال بھی دیں گے، گھر والے بھی دیں گے، بھائی بھی دیں گے، تو سونا ڈھیر سارا اکٹھا ہو جائے گا تیرے پاس. آج کے دن زکوٰۃ کا تم نے حساب کرنا ہے کہ تمہارے پاس کتنا سونا ہے، کتنے پیسے ہیں. تیرے اوپر اس دن زکوٰۃ واجب ہو جائے گی 1 سال کے بعد. 1 سال ضروری ہے. 50 تولے سونا. ایک میں نے بہن کو مسئلہ بتایا نا تو سن تو لیا اس نے، لیکن گھر جا کے اس نے مجھے کال کی، کہتے مفتی صاحب میں نے آپ کی بات سن لی تھی، مجھے بڑا ڈر لگا ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میرے پاس سونا کتنا، پر میرے خامد کو نہیں بتانا، وہ آپ کا دوست ہے. میں نے کہا چلو نہیں بتاتا، آپ مجھے بتاؤ کتنا سونا ہے. کہتے 80 تولے سونا ہے میرے پاس، میری کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. تو میں نے اسے زکوٰۃ بنا کے بتا دی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. لیکن میں نے کہا ان پیسوں کو تم اپنی بہن پر، بھائی پر، بھائی کے بچوں پر، بہن کے بچوں پر خرچ کر،
نبی کریم نے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ کے پیسے، اپنی خیرات اور صدقے کے پیسے اپنے بہن بھائیوں، چاچا چاچی، ماما مامی، پھپھا پھوپھی، خالہ خالو، یہ جو رشتے ہیں تمہارے، ان پہ خرچ کرے گا تو فرمایا ڈبل ثواب ملے گا اس کو۔ کیا ملے گا بھائی؟ ڈبل ثواب، ایک زکوٰۃ دینے کا، ایک صلہ رحمی کا۔ صرف ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ کو نہیں زکوٰۃ دے سکتے، بیٹے کو نہیں دے سکتے اور بیٹی کو نہیں دے سکتے، باقی دائیں بائیں سب کو دے سکتے ہیں۔ فارمولہ ہے، اوپر نیچے نہیں، نہ ماں کو نہ باپ کو نہ بیٹے نہ بیٹی کو، باقی سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فارمولہ یاد کر لو تو ڈبل ثواب ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب کی بیویو، اب تم عام عورتیں نہیں ہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور رسول کا حکم بھی ماننا ہے۔ رسول کا حکم سنت ہے، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سنتوں کی کئی قسمیں، قولی ہیں، فعلی ہیں، جو نبی نے کیا، جو نبی نے کہا۔ اور پھر فرمایا اب آیت سن لیں، جس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ بھیڑ چال میں کسی مولوی کو، اللہ ماشاءاللہ کو سمجھدار پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہو، لوگ تو مجھے بھی کہتے ہیں کہ میں جعلی مفتی ہوں، لیکن میں فیس بک پہ لکھا کہ اس کے خاندان کا نام مفتی اس لیے یہ مفتی ہے، مگر یہ پیدل ہے بشرائی کو، میرے بارے میں لکھا انہوں نے۔ چھوڑو ان باتوں کو، ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن اللہ کا پڑھو۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ فرما لیا اے نبی کی بیویوں تاکہ تم سے ساری رجس اور برائی کو دور کر دے۔ اے اہل بیت، یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو۔ آج خطبے سننے لوگوں کو بیٹھے ہوئے، کسی کو نہیں پتا، پوری آیت نہیں پڑھے گی، کہاں سے پڑھیں گے؟ انما یرید اللہ، جہاں سے پڑھیں گے لو جی اہل بیت آ گیا، ہو بھائی اللہ کے قرآن کو مسخر کرو۔ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا تھا، سچا مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا اگر کسی کو نہیں یقین آتا تو میرے ساتھ مبالغہ کرو کہ یہ آیتیں انبیاء کی بیویوں کے بارے میں ہیں۔ اس کی مثال بھی ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ ہود میں 13واں سپارہ ہے، آیت نمبر 73 ہے۔ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم کی بیوی، ان کی عمر ہوگی 90 سال، ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 99 سال۔ اچھا وہ چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنے بچے کو نا دانا ڈال رہی تھی منہ میں بچے کو، تو بیوی سارہ کا منہ دے، بڑی نیک عورت تھی سارہ، قرآن نے اس کی گواہی دی۔ تو انہوں نے دیکھا نا تو کہا یا اللہ، ایک چڑیا اولاد کو رزق دے رہی ہے، میں تو تیری بندی ہوں، ماننے والی ہوں، اور تو کہتا ہے کہ تو نیک بندی ہے اور میں اولاد سے محروم ہوں، یا اللہ مجھے بھی اولاد دے۔ تو بی بی سارہ نے 90 سال کی عمر میں اللہ سے اولاد مانگی۔ اس لیے اللہ کے کام کا کوئی پتہ نہیں کس عمر میں بچہ دے دے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے بڑے چارے کرتے ہیں کہ بچے بند کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور بچے پھر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں، جب جو اللہ نے بھیجنا وہ بھیج دیتا ہے، تو ہمارے بند کرنے سے بند نہیں ہوتے۔ تو فرشتہ آ گیا، فرشتہ آ گیا تو ہاتھ ان کے ہاتھوں نہیں تھے۔ فرشتہ وہ کہتا ہے کہ بی بی سارہ مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو انہوں نے یہاں انگلی آٹے والی یہاں رکھی، یہاں آٹا بھی لگ گیا ان کو، آج انا عجوز وہذا بالی شیخا۔ وہ بھائی کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں بڑھیا بات ہو گئی ہوں، بندہ میرا 100 سال کا ہے، مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا؟
اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ 12واں سپارہ ہے، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 73۔ فرشتہ کہتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ، ہماری صاحبہ آپ اللہ کے امر کی آگے بات کر رہی ہو، جانتی ہو اللہ کا امر کیا ہے؟ اس میں تعجب کر رہی ہو؟ وہ تو قادر مطلق ہے، کسی کو بھی کچھ دے سکتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اے ابراہیم کی بیوی۔ فارسی میں بھی کہتے ہیں نا، عربی میں اہل بیت گھر والی، اور فارسی میں کہتے ہیں اہل خانہ، تمام اہل خانہ۔ تو خانہ میں سے بیوی آتی، گھر نہیں آتا۔ اہل خانہ کا مطلب ہوتا ہے گھر نہ اٹھا کے ساتھ لاؤ، بیوی کو لے کے آؤ۔ یہ کرتے ہیں نا ہم لوگ شادیوں میں کہ گھر اٹھا کے لے جاتے ہیں، خانہ تو گھر کو کہتے ہیں، لیکن اہل خانہ، اہل بیت بیوی۔ اور یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کی امر پر تم تعجب کر رہی ہو، وہ تو قادر مطلق ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو تیرے اوپر، اللہ کی برکتیں ہوں اے اہل بیت۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ حمید اور مجید ہے۔ تو یہاں بھی حضرت بی بی سارہ کو اللہ کے نے کیا کہا ہے؟ اہل بیت۔ تو اہل بیت کون ہے؟ نبی کی بیویاں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ قرآن میں دستوری نہ کرو، میں بتاؤں گا آگے جن کو ہم اہل بیت مانتے ہیں، وہ شاید اگلے جمعے میں تسلی سے بیان کروں گا آپ کو کہ جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں ان کو اہل بیت کس نے کیا ہے؟ قرآن نے تو صرف بیویوں کو کہا ہے۔ اچھا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اے نبی کی بیویوں، تم سے ہر قسم کی بریدی دور کر دوں اور تمہیں بات کر دوں۔ اب تیسری آیت کیا ہے؟ 34 سورہ احزاب 22 سے 12۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِن کتاب اللہ والحکمہ۔ اے نبی کی بیویوں، یاد کیا کرو جو کچھ تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کون پڑھتا تھا؟ فرشتے کہاں آتے تھے؟ نبی کے پاس آتے تھے۔ چونکہ نبی گھر میں ہوتا تھا تو فرشتہ وہاں آ جاتا تھا، نبی مسجد میں ہوتا تھا تو فرشتہ وہاں آ جاتا تھا، نبی سفر میں ہوتا تھا تو قرآن وہاں آ جاتا تھا۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کا قرآن اور حکمہ، نبی کی باتیں، سنت کہ نبی کرتا کیا ہے، نبی کھاتا کیسے ہے، نبی پیتا کیسے ہے، نبی کام کیا کرتا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تبارک و تعالی بڑا باریک بین ہے، بہت باریک بین ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ اللہ نے لفظ اس لیے کہے ہیں، انہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا کا جب زور ہوگا تو یہ اٹھا کے انبیاء کی ازواج کو پتہ نہیں مخلوق کہاں کی کہاں اٹھا کے پھینک دے گی، اور جو بعد میں آنے والے ہیں یعنی اللہ کے قرآن کے بعد ان کو وہ آگے لے آئیں گے۔ جیسا میں کہہ رہا تھا پرانے زمانے میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا خاصانی گل عامہ کے مناسب نہیں کرنی، آج کا زمانہ یہ کہ بات ہی عام ہو گئی ہے، اب ہم خاص طور کرتے نہیں یار، ہم کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا مولوی اس زمانے میں بھی۔ لیکن شرط یہ کہتا ہوں خطبے سن لو، 75% مولوی آتے نہیں پڑھیں گے، یہ کہاں سے پڑھیں گے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو باقی کون پڑھے گا؟ پورا قرآن پڑھو، اللہ کا پورا قرآن پڑھو تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ جن کو ہم اہل بیت مانتے ہیں اہل بیت نہیں، وہ بھی ہیں بھائی، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصول کیا ہے، اصل کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے ساری باتیں سننے والی ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو کیوں حکم دے رہا ہوں بیویوں کو کہا اللہ نے؟ فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہارے لیے سب سے زیادہ ایمان والوں کے لیے اول کون ہے؟ محمد رسول اللہ، جانوں سے پیارا، جانوں سے عزیز کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ نبی کی جو بیویاں ہیں تمہاری مائیں ہیں۔ اچھا، کئی بندے قرآن نہیں نہ پڑھتے تو پھر وہ شک میں رہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندو، میں نے قرآن نازل کیا تھا تمہاری ہدایت کے لیے، اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ ایک ایک اینٹ کی مسجد بنا کے تم بیٹھ گئے ہو۔ اگر کوئی کسی کے پیر کو نہیں مانتا تو بے ایمان، کسی کو مرشد نہیں مانتا تو وہ بے ایمان۔ او بھائی، تم اپنا مرشد سنبھالو، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے اور نبی کا فرمان کیا ہے، یہ دو چیزیں ہمارے پاس۔ باقی اگر یہاں امریکہ میں میں اور لالا جی دو بندے اور ہیں جو داتا صاحب کے بارے میں جانتے ہیں، یہاں دنیا جانتی نہیں، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ سرکار غوث پاک کے بارے میں کچھ بندے جانتے کچھ جانتے نہیں ہیں، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ بھائی ان پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، جاننا ضروری ہے۔ ایمان کس پر لانا ہے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دیکھ یہ ہے ہمارا ایمان، اللہ اور اس کا رسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب اگلی آیت سن لیں، یہ قرآن سنا ہم آپ کو، ٹھیک ہے؟ اشارے بھاری ہے، یہ بھی سورہ احزاب ہے کہ اندر جو میں نے پڑھا بھی، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ کس بات میں؟ یہ سننے والی بات، جب اللہ نے مسئلہ بیان کر دیا کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں تو گھر چھوڑ دو، ماں ہے تمہاری، اور ماں کا احترام کون نہیں جانتا؟ اپنی ماں کے بارے میں ہمیں کوئی بات کر دے تو وہاں پہ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے تو ان کی بیویاں بھی ہماری ماں ہیں تو وہاں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے نا۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور سنو، اگر نبی دنیا سے پردہ پوش ہو گیا اور یہ خواتین ان کی عقل میں باقی رہ گئیں، اب یہ چونکہ تمہاری ماں ہے اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں سے، چونکہ یہ بھی ایک سوشل میڈیا پر میں نے ایک بندے سے پڑھا، ایک بندے اسے ڈالا ہوا، اس نے کہا جی کہ نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کو یہ اجازت دی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی میری کوئی بیوی تیڑ کرے اس کو میری طرف سے طلاق نہیں دینا۔ یہ لکھا ہوا میں پڑھا۔ بابا یہ اللہ کا قرآن نہیں چینج کر سکتے تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، تمہاری محبتیں سلامت کریں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اللہ کا قرآن نہیں بدل سکتے۔ فرمایا لوگوں میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچانا، کس بات کی؟ وَلَا تَنكِحُوا مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، میں دنیا سے پردہ پوش ہو جاؤں تو پھر ماں کو ماں ہی سمجھنا، اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یار بڑے بھولے مسلمان ہیں کہ جو خامد زندہ اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، خامد زندہ ہونا تو بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، مگر ایک بھائی کی بھائی فوت ہو گیا تو بھابھی سے دوسرا بھائی نکاح کر لیتا ہے نا ہمارے یہاں۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ
کہ تم میرے نبی کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اس کا معنی یہ کہ نبی زندہ ہے۔ اگر نبی فوت ہو گیا ہوتا تو پھر بیوی سے نکاح ہو سکتا تھا نا۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے بعد ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ زندہ ہیں۔ یہ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی باتیں، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو آخری بات کی ہے نا، یہ بڑی قابل سماعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، جس کسی نے سوچا کہ میں نبی کی بیوی سے شادی کروں گا، فرمایا میرے نزدیک اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا سوچنا بھی گناہ ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتی، ایک بدو آیا گاؤں سے، آ کر کے کہا ماں جی وہ ایک سوال پوچھا۔ فرمایا پوچھو۔ وہ سوال پوچھتا پوچھتا ٹھوکر گیا، پھر مجھے شرم آ گئی۔ بی بی صاحب نے فرمایا ایک تو تم مجھے ماں کہہ رہا ہے، اوپر سے تو شرم بھی کر رہا ہے۔ ماں سے بھی کوئی بچہ شرم کرتا ہے؟ کھول کے بتا تو کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ یہ بی بی صاحب نے خود فرمایا، یہ مسند احمد کی بات ہے، صحیح ہے جی صحیح۔ تو اس بندے نے ڈرتے ڈرتے تو مسئلہ بھی کوئی سرخاص نہیں تھا، لیکن آپ نے جو جواب دیا، فرمایا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور ماں سے کوئی سوال پوچھتے ہوئے کوئی بچہ شرم نہیں کرتا، تو تم بھی شرم مت کرو اور مجھ سے سوال پوچھو۔ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی خواتین کے بارے میں کہا، جس طرح قرآن کریم موجود ہے کہ وہ ہماری مائیں ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اہل بیت ہے۔ قرآن کریم نے اہل بیت کس کو کہا؟ بھائی یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ خود پڑھے جا کر کے سورہ احزاب 22-21 شروع کی، اگر جس کا سارا ترجمہ پڑھ لیں گے تو میں کہتا ہوں کہ جتنے سوشل میڈیا پہ اس وقت چل رہا ہے نا سلسلہ، آدھے سے زیادہ سوالوں کے جواب آپ کے قرآن مجید میں موجود ہیں، آدھے سے زیادہ۔ چونکہ لوگ بھیڑ چال میں اصل بات کو نہیں سنتے، نہ اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں، اپنے مطلب کی بات نکال لی اور اسی پہ بلڈنگ کھڑی کر دی۔ کہنے والے کا پتہ نہیں کیا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر یہ جو امہات المومنین ہیں، کسی نبی کی بیوی، میں نے آپ کو دلیل دی ہے بی بی سارہ کی 12 سپارے میں سورہ ہود میں، تو وہاں بھی اللہ نے ان کو اہل بیت کہا ہے، یہاں بھی اہل بیت کہا ہے۔ اور یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت نبی کی بیویوں کے بارے میں اتری ہے، اللہ کے پاک کلام یہ لکھا ہے۔ پھر یہ ہم جو مانتے ہیں، پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بات بتا کے اگلے جمعے کے رکھتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی بیوی تھی، قریش خاندان سے تھی، بڑی نیک، پاک باز اور تاجر گزار، شب بیدار عورت تھی۔ تو ایک دن سرکار کی ان کے گھر میں باری تھی، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حریرہ پکایا۔ حریرہ تو کھجور ہوتی ہے، دودھ ہوتا ہے، وہ جو ہوتے ہیں، وہ بنا کر کے وہ پیالہ بھر کر کے حضور کی تلاش میں ام سلمہ کے گھر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ ام سلمہ وہ ہے جن کو خواب آئی تھی، کیا کہ سرکار دو عالم کے وجود کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری چولی میں گرا ہے۔ تو پریشان ہو گئی تھی، ان کا رونے والا منہ ہو گیا۔ سرکار کے پاس تشریف لے گئی، یا رسول اللہ بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا، میں تو قاتل نہیں ہوں، میں تو یہ سوچ نہیں کر سکتی کہ آپ کے وجود کو کاٹوں اور میرے جھولی میں رکھوں۔ تو سرکار مسکرا دی ہے، فرمایا ام سلمہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، بتائیے خواب کیا تھا؟ کہا رسول اللہ مجھے کیا ہوگا؟ میں خواب یہ تھا کہ حضرت علی کے گھر میں، بی بی فاطمہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا،
جو سب سے پہلے تیری گود میں دیا جائے گا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا ٹکڑا ہے، یہ تیری چولی میں ہے، یہ وہ مسلمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بی بی صاحبہ حجرہ لے کے آ گئی، سرکار کے سامنے رکھا، بی بی صاحبہ نماز پڑھ رہی تھی مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ علی گھر میں موجود تھے، کہتی جی رسول اللہ موجود تھے، تو بلا لا اس کو، بچوں کو بھی لیتے آنے، بچے بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، بی فاطمہ بھی آ گئی، اور حجرہ سامنے رکھ لیا۔ سرکار کے اوپر یمنی چادر تھی، تو کسی نے گفٹ کی تھی، گفٹ لیتے تھے۔ ہم تو اگر مولوی صاحب کو گفٹ دیں تو دوسرے فیس بک پہ لگا دیتے ہیں کہ ہمارا مولوی تو بڑے تحفے قبول کرتا ہے، ہاں جی وغیرہ وغیرہ، بوٹا باندھ دیتے ہیں پڑھتے۔ لیکن نبی کریم سے زندگی دیکھ لیں، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی روانہ لے کے آ رہا ہے۔ ایک صحابی غریب آدمی درویش آدمی تھے، تو ایک دن آئے تو ہنوانا ایک بندے نے کاٹا ہوا تھا، بڑا سرخ اس کا، بڑا ہی اچھا لگا، کہتا یار سڑک توڑ دو مجھے، بول دیا کہا پیسے جمع کر کے دوں گا۔ وہ لا کے ہنوانا پیش کر دیا انہوں نے بات کو، سرکار نے کہا صاحبہ کو بھی دلا دیا۔ جب جانے لگے اور کیا خدا یہ اس کے تربوز کے پیسے دے دو، سرکار نے فرمایا تو گفٹ لایا تھا، کھا تو گفٹ تھی، لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میں نے باہر دینے اس کو۔ تو سرکار نے پیسے لا کے دیے، ایسے بھی آتے تھے۔ بہرحال تو وہ چادر تھی یمنی سرکار کی، آپ نے چادر ساری اڑا دی ایسے سب کے اوپر، اور حجرہ سامنے رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کریم کے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ جو ہے نا یہ میرے اہل بیت ہے۔ کیا کہا نبی پاک نے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو بی بی صاحبہ نماز پڑھتے سلام پھیرا، بھاگ کے آ گئی، چادر کے اندر سر ڈال لیا، یا رسول اللہ میں بھی؟ فرمایا انک علی خیر، او بابا تیرا تو ذکر قرآن نے کر دیا، میں تو ان کو بنا رہا ہوں۔ تیرا 3 مرتبہ فرمایا سرکار نے انکی علی خیر، انکی علی خیر، انکی علی خیر، تو آلریڈی ہے، میں تو ان کو بنوا رہا ہوں۔ تو جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں وہ نبی نے بنائے ہیں، اور جن کو اللہ اہل بیت کہتا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو اللہ میں اور نبی میں فرق ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا، یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان مانو جسے مرضی، لیکن قرآن کو نہ بدلو، قرآن میں جو لکھا ہے اس کو ضرور پڑھو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ گھر میں جائیں یہ 3 آیات ضرور پڑھیں، 32، 33، 34 سورہ احزاب کے بارے میں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ جو مفتی صاحب نے بتایا ہے اس کے اندر کتنی صداقت اور کتنی حقیقت ہے۔ 4 ستمبر کو انشاءاللہ ہم 3 اماموں کا یہاں ختم دلاتے ہیں، 3 اماموں کا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، اور حضرت امام حسین کا۔ ہر سال ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک 12 امام 14 معصوم کا کوئی تصور نہیں۔ سن لیں یہ بات، یہ ہم غلطی سے ہم سب لوگ کہتے ہیں 12 امام 14 معصوم، معصوم اللہ اور اللہ کے رسول ہے، بس ختم، اس کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ لہٰذا 14 معصوم غلط بیانی ہے، کوئی معصوم نہیں اللہ کے نبی کے سوا۔ 12 امام نہیں ہیں، قیامت تک جتنے سید آئیں گے، سید العقیدہ سید، وہ سب ہمارے امام ہیں۔ ہم کیوں کہ جی 12 کے بعد سیدوں کی اولاد ختم ہو گئی، ہم جاہل ہیں؟ اور سیدوں کی اولاد تو آج بھی پیدا ہو رہی ہے بھائی۔ ہر وہ سید جو صحیح العقیدہ ہے وہ ہمارا امام ہے۔ تو 12 امام نہیں ہیں، امام ہے ہمارے۔ اور آخری امام کون ہوگا؟ امام مہدی۔ پتہ ہے وہ کس کی اولاد ہوگا؟ امام حسن کی۔ اور وہ سارے جہان کا خلیفہ بنے گا۔ کیوں بنے گا؟ امام حسن نے خلافت دی تھی نا، یاد نا آپ کو تاریخ میں نبی نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا 2 گروہوں کی صلح کرائے گا، تو جو خلافت دی تھی وہ اللہ امام مہدی کو لوٹائے گا، یہ وعدہ ہے میرے رب کا۔ تو میرے دوستو 12 امام 14 معصوم کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کا ہے۔ ہم شیعہ نہیں ہیں، ہمارے سنت کی بات ہے۔ ہمارے نزدیک سید کے گھر میں پیدا ہونے والا
ہر صحیح العقیدہ سید ہمارا امام ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور 14 معصوم کوئی نہیں, سب نبی معصوم ہے, کوئی معصوم نہیں اس بارے میں کہ یہ سب فراڈ اور جھوٹ کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں آپ کا امام ہوں, میری ذمہ داری ہے. آج کل سوشل میڈیا چل رہا ہے اور ہمارے جو یہ بچے دوست بیٹھے بھیڑ چال میں جو لوگ کہتے ہیں یہ بھی کرنا شروع کر دیتے, بلکہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں مجھے 12 امام 14 معصوم 12 امام. او بھائی ہمارے کوئی 12 امام نہیں ہے, 14 معصوم ہے, 12 خلفاء ہیں, لیکن وہ قرآن و حدیث الگ میں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. وآخر دعوانا الحمدللہ. 4 ستمبر کو روزہ رکھتا, یہ ڈیٹ